اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت عبد المطلب کے والد ہاشم بن عبد مناف اور مطلب کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے نام سے کیوں مشہور ہوئے؟ حضرت عبد المطلب کے والد کا نام ہاشم بن عبد مناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمر تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ قبل فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ ان کی والدہ کا تعلق مدینے سے تھا اور وہیں پر مقیم تھیں۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا تو نومولود کا نام شیبہ رکھا، جن کو بعد ازاں عبد المطلب کے نام سے شہرت حاصل ہوئی۔ شیبہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بال سفید ہوں، کیونکہ جب وہ پیدا ہوئے تو اسی وقت سے ان کے کچھ بال سفید تھے۔ اسے بزرگی، سعادت اور دانائی کی علامت سمجھا گیا، اور یہ بچہ اسی وقت سے سب کی آنکھوں کا تارا بن گیا، جو دیکھتا قربان ہو جاتا۔ قدرت نے دل موہ لینے والے خصائص عطا فرمائے تھے۔ حرکات و سکنات، اطوار و عادات اور باتوں میں ایک شان انفرادیت رکھی تھی جو دیکھنے والوں کو فوراً محسوس ہو جاتی تھی۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے ہاشم یعنی حضرت عبد المطلب کے والد، اور سب سے چھوٹے مطلب یعنی حضرت عبد المطلب کے چچا۔ باقی 2 بھائیوں کے نام نوفل اور عبد شمس تھے۔ ہاشم اور مطلب دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی۔ یہ دونوں یکجان 2 قالب تھے اور حسن و جمال میں حیرت انگیز حد تک بے مثل اور پرکشش ہونے کے باعث اہل عرب ان دونوں کو بدران یعنی 2 چاند کہا کرتے تھے۔ مورج نبوہ میں آتا ہے کہ ہاشم کے بیٹے عبد المطلب یعنی شیبہ اپنی گفتگو، رکھ رکھاؤ اور وزاداری کے اعتبار سے اپنے ساتھیوں میں ممتاز نظر آتے تھے۔ کھیل کے دوران بھی وہ ایسے تحکمانہ انداز سے بات کرتے جیسے وہ کسی بادشاہ کے فرزند ہوں اور باقی سب ان کی رعایا ہوں۔ انہیں تیر اندازی کے ساتھ بڑا شغف تھا اور شاید قدرت کو بھی ان کی انفرادیت منظور تھی، اس لیے اس چھوٹی عمر میں بھی ان کا تیر سب ساتھیوں سے آگے اور دور جا کر گرتا تھا، جس نے ان میں خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ تیر اندازی کے مقابلے میں جب ان کی باری آتی تو بڑی شان اور حوصلہ مندی کے ساتھ آگے بڑھتے، جیسے اپنے جیت جانے کا پکا یقین ہو۔ پھر کمان میں تیر جوڑ کر بڑے فخر سے کہتے، میں بطحا کے سردار ہاشم کا بیٹا ہوں، کس میں ہمت ہے کہ میرا مقابلہ کر سکے؟ پھر تیر چلاتے اور واقعی ان کا تیر سب سے آگے جا کر گرتا۔ اس شاہانہ انداز اور من موہ لینے والی باتوں کی وجہ سے شیبہ کے ماموں ان سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ ایک روز شیبہ معمول کے مطابق محلے میں بچوں کے ہمراہ کھیل رہے تھے۔ ان کے وہی شاہانہ انداز و اطوار تھے۔ حاکمانہ وجاہت چہرے اور حرکات و سکنات سے عیاں تھی۔ مکہ مکرمہ کا قریشی شخص ادھر سے گزر رہا تھا۔ وہ دیر تک یہ منظر دیکھتا رہا اور اس نے سنا کہ شیبہ تیر پھینکتے وقت کہہ رہے تھے، میں ہاشم کا بیٹا تیر پھینک رہا ہوں۔ اس شخص نے مکہ مکرمہ پہنچ کر شیبہ کے چچا اور ہاشم کے بھائی مطلب کو بتایا کہ میں یثرب سے آ رہا ہوں، وہاں میں نے تمہارے بھائی ہاشم کے بیٹے کو دیکھا۔ وہ جسمانی صحت اور شکل و صورت کے علاوہ ذہانت و فطانت اور عادات و اطوار میں بھی سب سے زیادہ مختلف ہے۔ اسے ہاشم کا بیٹا ہونے کا احساس اور فخر ہے، اور وہ بڑی شان سے اس کا اظہار کرتا ہے۔
وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تیر اندازی کر رہا تھا۔ جب اس کا تیر نشانے پر بیٹھتا ہے تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ میں بلند مرتبہ ہاشم کا فرزند ہوں۔ اس میں ایک اعلیٰ پائے کا سردار اور قائد بننے کے تمام جوہر موجود ہیں۔ یہاں آ کر وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ طبقات ابن سعد کے مطابق اس شخص نے مطلب کے سامنے ایسی دلکش تصویر کھینچی کہ عالم اشتیاق میں اسی وقت یثرب کی جانب روانہ ہو گئے۔ یثرب پہنچ کر بچوں میں بیٹھے ہوئے حسین و جمیل بھتیجے کو پہلی ہی نظر میں پہچان لیا۔ وہ سب میں ممتاز اور منفرد نظر آ رہا تھا۔ یہ 7 سالہ بچہ ان کے دل میں اتر گیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ سیدھے اپنی بھاوج سلمہ کے پاس پہنچے اور اپنی آمد کا مدعا بیان کیا۔ والدہ پہلے تو آپ دیدہ ہوئیں، مگر بچے کے مستقبل کا تصور کر کے دل کو تسلی دی اور بھیجنے کے لیے رضامند ہو گئیں۔ چند روز بعد مطلب شیبہ کے ہمراہ یثرب سے روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کی حدود میں داخل ہوئے تو ظہر کا وقت تھا۔ تھکن سے چور شیبہ اس طویل سفر سے مرجھا گئے تھے۔ کپڑے غبار آلود تھے، چہرہ گرد سے اٹ گیا تھا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق قریش نے یہ منظر دیکھ کے کہا، یہ عبد المطلب یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا، یہ تو حقیقت میں میرا بھتیجا شیبہ بن ہاشم ہے۔ معرج النبوہ میں آتا ہے کہ سارے مکہ میں دھوم مچ گئی کہ مطلب کا عبد آیا ہے جو بہت ہی خوبصورت ہے، اور یوں شیبہ ہمیشہ کے لیے عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے اور کسی کو یاد ہی نہ رہا کہ ان کا اصل نام شیبہ تھا۔ اس وقت سے عبد المطلب برابر مکہ ہی میں مقیم رہے تا آن کے سن بلوغ کو پہنچے اور جوان ہوئے۔ مطلب نے چچا نہیں بلکہ باپ بن کر عبد المطلب کی ذہنی اور جسمانی تربیت کا حق ادا کیا، اور عبد المطلب اپنی صلاحیتوں، شجاعت و بصارت، فہم و فراست، فصاحت و بلاغت اور مکارم اخلاق کی بنا پر اپنے ہم نشینوں اور ہم اثروں پر بازی لے گئے اور سب میں منفرد نظر آنے لگے۔ مطلب بن عبد مناف نے تجارت کی غرض سے یمن کا سفر کیا، وہاں مقام عمان میں انتقال کر گئے۔ ان کے بعد سرداری اور رفادہ و سقایا کے عبد المطلب بن ہاشم متولی ہوئے، اور یہ مناصب ہمیشہ انہی کے ہاتھ میں رہے۔ حاجیوں کو کھانا کھلاتے، پانی پلاتے، مکہ میں کئی حوض بنوائے اور انہی سے حاجیوں کو سیراب کراتے۔ جب زمزم سے پانی پلانے کا آغاز ہوا تو مکے میں حوضوں کے ذریعے پانی پلانے کا دستور بند ہو گیا، اور عبد المطلب نے حجاج کو زمزم سے پانی پلانا شروع کیا۔ اس کا آغاز اس وقت سے ہوا جب زمزم کو از سر نو کھود کے جاری کیا، جس کا مکمل واقعہ آئی بٹن میں دے دیا گیا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔